بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کہنا مشق، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 2۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول اشتیاق بیگ کی موت 20 جنوری کی دوپہر 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آلۂ قتل ایک تیز دھار گوشت کاٹنے والی چھری تھی، جس کی مدد سے مقتول کی شہ رگ کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مذکورہ خطرناک چھری سے مقتول کی گردن پر اتنا بڑا کٹ لگایا گیا تھا کہ اس کے زندہ بچنے کے امکانات صفر کے برابر ہو کر رہ گئے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ ہی میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی فائل میں لگی ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ باوقت قتل مقتول کسی خواب آور دوا کے زیر اثر تھا اور حالت بے ہوشی یا حالت نیند میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ مقتول کے معدے میں نشہ آور دوا کے اجزاء موجود تھے۔ غالب امکان اس بات کا تھا کہ یہ وہی دوا ہو جو نرگس نے ناشتے کے بعد اپنے شوہر مقتول اشتیاق بیگ کو کھلائی تھی۔ استغاثہ نے میری موکل کے خلاف خاصا مضبوط کیس تیار کیا تھا۔ اشتیاق بیگ کے قتل کے علاوہ بھی اس پر مزید 2 الزامات ڈالے گئے تھے۔ نمبر 1 10,000 نقدی، نمبر 2 لگ بھگ 40,000 کے طلائی زیورات۔ یہ دونوں چیزیں مقتول کی بیوی نرگس کی الماری سے غائب ہوئی تھیں۔ نرگس کا دعویٰ تھا کہ جب وہ وقوعہ کے روز گھر سے نکلی تو یہ نقدی اور جیولری اس کی الماری میں موجود تھیں، لیکن جب دن میں وہ واپس آئی تو اس کی الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور یہ دونوں اشیاء اپنی جگہ موجود نہیں تھیں۔ اس نے اپنی الماری کا کونا کونا چھان مارا، مگر اسے کہیں بھی نقدی یا زیورات دکھائی نہ دیے۔ الماری کے کھلے ہوئے پٹ دیکھ کر اسے جس گڑبڑ کا احساس ہوا وہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ قصہ مختصر، میری موکل وحیدہ کو نقدی و طلائی زیورات چرانے اور اپنے صاحب اشتیاق بیگ کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے حوالہ عدالت کر دیا گیا تھا۔ اس پیشی پر کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہوا تو عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے کارروائی شروع کرتے ہوئے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ یہ بات پہلے بھی کئی بار بتائی جا چکی ہے کہ پولیس کسٹڈی میں دیے گئے ملزم کے بیان یعنی اقبال جرم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ پولیس والوں کے تفتیشی ہتھ کنڈوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بعض اوقات ملزم اقرار جرم کر لیتا ہے اور عدالت میں جا کر اس سے منحرف ہو جاتا ہے۔ یہ نکتہ چونکہ عدالت کے علم میں بھی ہوتا ہے، اسی لیے وہ پولیس کی تحویل میں ملزم کے کسی بھی بیان کو سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ اس کے بعد ملزمہ کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ملزمہ وحیدہ نے میری ہدایت کے عین مطابق نہایت ہی نپے تلے الفاظ میں مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ اس سے پہلے پولیس کو دے چکی تھی۔ استغاثہ کی جانب سے کل 5 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جن کے بیانات میں کوئی خاص بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوتا، میں نے جج سے درخواست کی، جناب اعلیٰ، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند اہم سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً مجھے اجازت دے دی۔ پرمیشن گرانٹیڈ۔ تفتیشی آفیسر یا انکوائری آفیسر کی حیثیت کسی بھی کیس میں استغاثہ کے گواہ کی سی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ موجودہ کیس کے IO یعنی انکوائری آفیسر کا نام صفدر علی تھا۔ رینک کے اعتبار سے وہ ایک سب انسپیکٹر تھا۔ صفدر علی پستہ قامت اور بھرے بھرے جسم کا مالک تھا۔ اس کے گال پھولے ہوئے تھے، آنکھوں سے شرارت ٹپکتی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی جاگتا تھا کہ وہ بڑے سائز کا کوئی شریر بچہ ہے۔ جج کے حکم پر IO صفدر علی وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔
میں جرح کے لیے اس کے قریب چلا گیا اور سر تاپا اس کا جائزہ لیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آیو صاحب آپ خاصے صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں۔ وہ میرے ریمارکس پر چونک کر مجھے تکنے لگا، پھر قدرے ناگوار لہجے میں مستفسر ہوا، کیا مطلب ہے آپ کا وکیل صاحب؟ مطلب یہ کہ میں نے چھیڑ چھاڑ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کا یونیفارم خاصا اجلا نظر آ رہا ہے، آپ کا شیو بنا ہوا ہے، بال بڑے سلیقے سے سنورے ہوئے ہیں اور جوتے بھی چمک رہے ہیں، آپ خاصے خوش ذوق معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تعریف اور وہ بھی ایک وکیل مخالف کی زبان سے سن کر خوش ہو گیا، تاہم اپنی خوشی کو دباتے ہوئے اس نے قدرے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، آپ نے بجا فرمایا کہ میں ایک خوش ذوق پولیس آفیسر ہوں، لیکن ان باتوں کا زیر نظر کیس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں آئیو صاحب، میں نے بے پرواہی سے کہا، بس میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عموماً صبح و شام جن پولیس والوں سے واسطہ پڑتا ہے انہیں اپنے حلیے یا یونیفارم سے کوئی دلچسپی دکھائی نہیں دیتی، کم از کم تھانہ انچارج کے رینک سے نیچے تو اس بات کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ انسان کا لباس اور حلیہ اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بس جناب، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ میں نے توصیفی نظروں سے اسے دیکھا، اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، صفدر صاحب آپ کو اس واقعہ کی اطلاع کب اور کس نے دی؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، واقعہ سے میری مراد اشتیاق بیگ مرڈر کیس ہے۔ آپ وضاحت نہ بھی کرتے تو میں سمجھ گیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس واقعے کی اطلاع مقتول کی بیوی یعنی مقتول کی بیوہ نرگس نے 20 جنوری کی دوپہر تھانے فون کر کے دی تھی۔ دوپہر کتنے بجے؟ میں نے سوال کیا۔ پولیس کے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع دوپہر 12:45 پر دی گئی تھی، یعنی 12:45 بجے۔ اور آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 1:15 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق ملزمہ وحیدہ کو لگ بھگ 2 بجے اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سب انسپیکٹر صاحب میری معلومات غلط تو نہیں ہیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ملزمہ کی گرفتاری کا وقت وہی ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ ملزمہ کی گرفتاری یقیناً مقتول کی بیوہ نرگس کی نشاندہی پر کی گئی ہوگی۔ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ نرگس صاحبہ نے میری پوچھ گچھ کے نتیجے میں مجھے بتایا تھا کہ وہ ملزمہ کو گھر میں چھوڑ کر کسی ضروری کام سے باہر گئی تھی، واپسی میں اسے دیر ہو گئی۔ جب وہ گھر آئی تو ملازمہ وحیدہ یعنی ملزمہ گھر میں موجود نہیں تھی اور نرگس کے شوہر کو بڑی بے دردی سے گلا کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور دوسرے کمرے کی الماری بھی کھلی پڑی تھی۔ مذکورہ الماری میں سے نقدی اور طلائی زیورات بھی غائب تھے۔ نرگس کو شک تھا کہ یہ کارنامہ ملزمہ کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم نے نرگس کی ایما پر ملزمہ کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا۔ بہت خوب، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آپ کی کارکردگی واقعی لاجواب تھی۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں اس کی تعریف میں سنجیدہ ہوں یا مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا اور سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ جب نرگس واپس آئی تو ملزمہ وحیدہ گھر میں موجود نہیں تھی، کیا ملزمہ کو اس وقت گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا؟ جی ہاں، وہ اصراری انداز میں بولا۔ مقتول کی بیوی نرگس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر دل کا مریض تھا اور اس نے ملزمہ کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی وہ گھر میں موجود رہے۔ مقتول کی بیوہ نرگس نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے وقوع کے روز 10:45 پر اپنے گھر فون کر کے ملزمہ سے کیا کہا تھا؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، جی ہاں سب بتایا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، نرگس نے ٹھیک 11:15 بجے اپنے گھر فون کیا تھا، فون ملزمہ نے اٹینڈ کیا تھا۔ نرگس نے ملزمہ کو تاکید کی تھی کہ جب تک وہ واپس نہ آئے ملزمہ گھر سے نہیں جائے گی، چاہے اسے دوسرے گھر سے کام کی چھٹی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن ملزم کا بیان اس کے برعکس ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ 11:15 بجے جب مقتول کی بیوہ نرگس نے ملزمہ کو فون کیا تو ملزمہ نے پوچھا تھا، باجی آپ کب تک واپس آئیں گی؟
مجھے 11 بجے شیخ صاحب کے گھر کام پر جانا ہے۔ اس پر نرگس نے جواب دیا تھا، میں گھر سے زیادہ دور نہیں ہوں، 10-15 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، تم میری واپسی کا انتظار نہیں کرنا اور 11 بجے بیرونی گیٹ بند کر کے شیخ صاحب کے گھر چلی جانا، ورنہ تمہارے دیر سے جانے پر شیخ کی بد مزاج بیوی تم پر خواہ مخواہ چیخے چلائے گی۔ ان دونوں بیانات میں اتنا زیادہ تضاد ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بیان ہی درست ہو سکتا ہے۔ ملزمہ وحیدہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، آئیو جلدی سے بولا۔ میں نے کہا یہی فتویٰ میں اس کیس کے مدعی اور مقتول کی بیوہ نرگس کے لیے بھی جاری کر سکتا ہوں۔ آپ کا فتویٰ درست نہیں مانا جائے گا وکیل صاحب، انکوائری آفیسر بڑے اعتماد سے بولا، کیونکہ مقتول دل کا مریض تھا۔ نرگس اس کی طرف سے ایسا غیر محتاط اقدام اٹھا ہی نہیں سکتی۔ وہ ملزمہ کو اس وقت تک گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی جب تک وہ خود مقتول کے پاس واپس نہ آ جاتی۔ یہ تو ایک سامنے کی حقیقت ہے جو معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ آیو نے آخری جملے میں مجھ پر چوٹ کی تھی۔ میں نے اس کی بات کا برا نہیں منایا اور معتدل انداز میں پوچھا، آپ کی معلومات کے مطابق وقوعہ کے روز مقتول کی بیوہ نرگس کتنے بجے گھر واپس آئی تھی؟ 12:30 بجے، اس نے جواب دیا، اور 12:45 پر اس نے تھانے فون کر کے اپنے شوہر کو پیش آنے والے واقعہ کی اطلاع دی تھی۔ میں نے آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یعنی گھر پہنچنے کے ٹھیک 15 منٹ بعد؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نرگس صاحبہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہیں۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، ورنہ ان کی جگہ اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، وہ سب سے پہلے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کرتی، پولیس کو اطلاع دینے کا خیال تو بہت بعد میں آتا۔ میری موکل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نرگس کی اجازت پر ہی 11:05 پر بنگلے سے نکلی تھی، کیونکہ نرگس بنگلے کے قریب ہی کہیں موجود تھی، لیکن آیو سے ہونے والی سوال و جواب سے جو صورتحال سامنے آ رہی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ نرگس کے ذہن میں کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ جب وہ گواہی دینے وٹنس باکس میں پہنچتی تو میں اسے اپنے انداز میں گھس سکتا تھا، فی الحال تو آیو سے نمٹنا تھا، جو استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ہونے کے ساتھ ہی استغاثہ کا وارث بھی تھا۔ میں نے مختصر سی جرح کے لیے اسے جج سے مانگا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی دراز ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن چونکہ میری کرید کے نتیجے میں نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے، لہٰذا جج بڑی توجہ اور دلچسپی سے یہ کاروائی دیکھ اور سن رہا تھا۔ اسی دوران وقفے وقفے سے اس کا قلم بھی حرکت میں آ جاتا تھا اور وہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے لگتا تھا۔ یہ تو جناب اپنی اپنی ہمت اور حوصلے کی بات ہے، انکوائری آفیسر نے میرے اعتراض کے جواب میں کہا۔ بعض لوگ کسی مصیبت کا سن کر ہی ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں، اور بعض پر قیامت بھی ٹوٹ پڑے تو وہ کسی چٹان کی مانند استادہ رہتے ہیں۔ پھر تو مقتول کی بیوہ کو آئرن لیڈی کی شیلڈ ملنی چاہیے۔ میں نے نیم طنزیہ لہجے میں کہا، ایسے فولادی اعصاب کی مالک ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نے میرے طنز کا جواب طنز ہی سے دیا، اگر آپ کا کوئی بورڈ اس قسم کے انعامات کا انعقاد کرتا ہے تو آپ بخوشی مسز بیگ کو یہ شیلڈ پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا اور سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے انکوائری آفیسر سے پوچھا، صفدر صاحب، وقوعہ کے روز جب آپ دوپہر 1 اور 1:15 کے درمیان جائے واردات پر پہنچے تو وہاں مقتول کی بیوہ نرگس کے علاوہ اور کون موجود تھا؟ مقتول کی فیکٹری کا مینیجر فرید غوری بھی جائے وقوعہ پر موجود تھا، اس نے جواب دیا۔ کیا فرید غوری کو بھی مقتول کی بیوہ نے فون کر کے وہاں بلایا تھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ آپ نے اس سلسلے میں مقتول کی بیوہ نرگس سے پوچھا نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ایک انکوائری آفیسر کی حیثیت سے آپ کو فرید غوری کی جائے وقوعہ پر موجودگی کا سبب پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ رکھائی سے بولا۔ آپ نرگس سے خود پوچھ لیجئے گا، میں مقتول کی بیوہ سے ضرور یہ سوال کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ میں اس معاملے کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی، اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آیو صاحب، جب آپ جائے وقوعہ پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ مقتول بیگ اپنے کمرے میں بیڈ پر مردہ پڑا تھا، اس نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔
اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، خون کے بہاؤ نے اس کا لباس اور بیڈ کا ایک بڑا حصہ سرخ کر دیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اب اسے زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جب مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ کسی خواب آور دوا کے زیر اثر تھا۔ اس کے معدے میں کیمیاوی تجزیے سے بھی یہ بات ثابت ہوا ہے۔ غالب امکان اس بات کا ہے کہ مقتول کی بیوہ نے ناشتے کے وقت اسے جو سکون بخش دوا کھلائی تھی، یہ اس کے اثرات ہیں۔ ان اثرات کی روشنی میں دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سانس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ جب کسی نشہ آور کے زیر اثر کسی شخص کی شہ رگ کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو مرنے والے کو زیادہ تڑپنے پھڑکنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ نے مقتول کی لاش کو دیکھ کر کیا اندازہ قائم کیا تھا؟ جیسا آپ فرما رہے ہیں میں نے بالکل ویسا ہی دیکھا تھا، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مقتول کی لاش اور بستر کی حالت سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ موت کے منہ میں جاتے وقت مقتول نے زیادہ اچھل کود نہیں مچائی ہوگی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے جائے وقوع سے بڑی آسانی کے ساتھ آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ میں نے قدرے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ آلہ قتل کی تلاش میں مجھے زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ خطرناک گوشت کاٹنے والی چھری مقتول کے بیڈ کے نیچے ہی پڑی مل گئی تھی۔ آپ نے آلہ قتل پر سے فنگر پرنٹس بھی اٹھائے تھے؟ میں نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ اور وہ پرنٹس ملزمہ کے فنگر پرنٹ سے میچ بھی کر گئے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا آیو صاحب؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ با آواز بلند بولا۔ جبھی تو یہ بات اور بھی یقینی ہو گئی ہے کہ ملزمہ ہی نے دراصل مقتول کی جان لی تھی۔ اگر وہ اس معاملے میں ملوث نہ ہوتی تو آلہ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات کیوں پائے جاتے؟ یہ ایک غور طلب بات ہے۔ بات ختم کر کے وہ معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ ایک نہیں، اس کیس میں تو بہت سی باتیں غور طلب ہیں آیو صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جن پر ہم باری باری غور بھی کریں گے، لیکن آلہ قتل پر ملزمہ کے فنگر پرنٹس کی موجودگی ہرگز یہ ثابت نہیں کرتی کہ اسی نے مقتول اشتیاق بیگ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے تکنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری موکل کے مطابق وہ خطرناک چھری جو اس کیس میں آلہ قتل کی حیثیت کی حامل ہے، اس کا تعلق مقتول کے گھر کے کچن سے ہے۔ ملزمہ اکثر و بیشتر اسے استعمال کرتی تھی، لہٰذا اس چھری کے دستے پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس چھری کے حوالے سے ملزمہ نے مجھے ایک نہایت ہی اہم بات بھی بتائی ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز انداز میں آئیو کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، کون سی اہم بات؟ میں نے آئیو کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب دیکھا۔ اس کی دلچسپی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور آئیو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میری موکل اور اس کیس کی ملزمہ کا دعویٰ ہے کہ وقوع سے چند روز قبل وہ چھری کچن سے غائب ہو گئی تھی۔ جب اس نے مذکورہ چھری کے بارے میں اپنی باجی یعنی مقتول کی بیوہ نرگس سے استفسار کیا تو اس نے چھری کے حوالے سے اپنی لا علمی ظاہر کر دی تھی۔ مجھے آلہ قتل کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ نہ ہی مجھے یہ ہسٹری جاننے سے کوئی دلچسپی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آلہ قتل پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے اور وہ اپنی مالکن کی حکم عدولی کر کے اس کے گھر آنے سے پہلے ہی مقتول کے گھر سے نکل گئی تھی۔ آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں دریافت کیا، کیا آپ پوری دیانتداری کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیں گے؟ وکیل صاحب، میں نے ابھی تک معزز عدالت کے روبرو جو کچھ بھی کہا ہے اس میں دیانتداری کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ قدرے ناراضی سے بولا۔ پوچھیں، آپ کو مجھ سے کون سی بات پوچھنا ہے؟ جو میری نظر میں سچ ہوگا میں ضرور بتاؤں گا۔ یہ جو معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مثلاً مزدور، محنتی جفاکش اور سخت کام کرنے والے یا گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں وغیرہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کے خیال میں ان کی کھوپڑی میں دماغ نہیں ہوتا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ لوگ آپ کی نظر میں عقل سے پیدل ہوتے ہیں؟
میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، ان میں اور ایک گدھے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ جج نے اپنے ہاتھ میں موجود قلم سے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر چند سطریں گھسیٹیں اور دوبارہ ہماری جانب متوجہ ہو گیا۔ آیو نے میرے سوال کے جواب میں کہا، میں نے تو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ جب اللہ نے ان کے سر کے اوپر کھوپڑی بنائی ہے تو یقیناً اس کے اندر دماغ بھی رکھا ہے، اور یہ بھی معاشرے کے دوسرے یعنی بالائی طبقوں کی مانند سوچتے اور سمجھتے ہیں، بلکہ بعض معاملات میں تو ان کا دماغ کچھ زیادہ ہی چلتا ہے۔ دماغ کے استعمال اور سمجھ بوجھ کے حوالے سے ملزمہ وحیدہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہی خیال ہے جس کا میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں اظہار کر چکا ہوں، وہ خاصے اطمینان کے ساتھ بولا۔ یعنی ملزمہ بھی ایک سمجھدار اور باشعور انسان ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اسے الو کی پٹھی کہنا درست نہیں ہوگا، ایسے الفاظ کا استعمال تو کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ لیکن اس سے ملزمہ کے جرم کی سنگینی کم یا ختم نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، ہم جرم اور اس کی سنگینی کی طرف آ جاتے ہیں، میں نے مصلحت آمیز انداز میں کہا۔ میری موکل پر اشتیاق بیگ کو قتل کرنے کا الزام ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ کوئی ڈھفر یا الو کی پٹھی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے استغاثہ کے مطابق اشتیاق بیگ کو قتل کرنے کے بعد آلہ قتل کو اسی کے بیڈ کے نیچے پھینک دیا؟ آپ کو وہ خطرناک تیز دھار چھری مقتول کے بیڈ کے نیچے ہی سے ملی تھی نا؟ جی ہاں، وہیں سے ملی تھی، آیو نے پریشان لہجے میں جواب دیا۔ وہ اگر چاہتی تو اس چھری کو کسی جگہ چھپا بھی سکتی تھی جہاں سے آسانی سے ڈھونڈی نہ جا سکتی، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ آلہ قتل کو گھر سے باہر کسی کچرا دان میں بھی پھینک سکتی تھی، اس نے اپنے سنگین جرم کے سب سے بڑے ثبوت کو مقتول کے بیڈ کے نیچے کیوں ڈال دیا تھا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آ بیل مجھے مار۔ آپ کا سوال یقیناً بہت اہم ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں سمجھتا ہوں ملزمہ نے بوکھلاہٹ اور پریشانی میں آلہ قتل کو بیڈ کے نیچے پھینک دیا ہوگا۔ اشتیاق بیگ کے قتل کے بعد اس پر وحشت اور دہشت سی طاری ہو گئی ہوگی، اور وہ چھری کو وہیں چھوڑ کر جلد از جلد بنگلے سے فرار ہو گئی ہوگی۔ وحشت زدہ یا دہشت زدہ یا بوکھلایا ہوا پریشان شخص پہلی فرصت میں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اپنے حواس کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے آیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے زہریلے انداز میں کہا، جبکہ ملزمہ کا ریکارڈ اس کے برعکس گواہی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کے مطابق، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا، ملزمہ اشتیاق بیگ کے قتل کے بعد اس قدر بوکھلا گئی تھی اور دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ پریشانی اور وحشت میں آلہ قتل کو مقتول کے بیڈ کے نیچے ہی پھینک کر گھر سے فرار ہو گئی، جبکہ واقعات کے مطابق وہ اپنے مقررہ وقت پر فیاض شیخ کے گھر پہنچی تھی، اور پورے 2 گھنٹے اس نے شیخ صاحب کے گھر میں معمول کے مطابق پرسکون انداز میں کام کیا تھا۔ اس امر کی گواہی فیاض شیخ کی بیوی امینہ دے سکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں امینہ سے ملاقات کر چکا ہوں۔ اگر معزز عدالت کا حکم ہوگا تو میں اپنی موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے مسز فیاض شیخ امینہ بیگم کو عدالت تک لانے کا فرض پورا کر سکتا ہوں۔ امینہ ایک غصہ ور اور سخت گیر عورت ہے، وہ تو عام حالات میں ملزمہ کے کام میں سے کافی عیب نکالتی رہتی تھیں، کجا یہ کہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ خاموش کیسے رہ سکتی تھیں؟ ایک عورت جس نے 5 منٹ پہلے کسی شخص کا گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، وہ صبر اور سکون کے ساتھ پورے 2 گھنٹے کسی کے گھر میں اپنے معمول کے کام کو کس طرح انجام دے سکتی ہے؟ یہ تو انسانی فطرت اور نفسیات ہی کے خلاف ہے آیو صاحب۔ تفتیشی افسر صفدر علی میرے اس بھرپور منطقی اٹیک پر بغلیں جھانکنے لگا۔ اسے دیکھ کر مجھے وکیل استغاثہ کی یاد آ گئی۔ میں اس قسم کے دھواں دھار حملے وکیل استغاثہ پر کیا کرتا تھا، لیکن ابھی تک اس کیس میں وکیل استغاثہ کی باری نہیں آئی تھی۔ جس طرح آئیو سے جراح کے جواب میں یہ کیس اور اس کیس کے معاملات پرت در پرت کھلتے چلے جا رہے تھے اور کیس تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے دیکھ کر مجھے تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وکیل استغاثہ کو بہت کم زحمت اٹھانا پڑے گی۔ آیو صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا،
میری موکل پر اشتیاق بیگ کو قتل کرنے کے علاوہ بھی 2 الزامات ہیں۔ نمبر 1 10,000 نقدی کی چوری، نمبر 2 40,000 کے طلائی زیورات کی چوری۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے جب ملزمہ کو اس کے گھر سے گرفتار کیا تو خانہ اور جامع تلاشی بھی لی ہوگی۔ میں نے کہا، کیا آپ یہ رقم اور طلائی زیورات برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم نے ملزمہ کے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن مال مسروقہ اور نقدی کہیں سے برآمد نہیں ہو سکی۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران آپ نے ملزمہ کی زبان کھلوانے کے لیے کڑی تفتیش بھی کی تھی۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، 10,000 نقدی اور طلائی زیورات کے بارے میں کچھ پتہ چلا آپ کو؟ اس نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ اب اس کے چہرے پر وہ پہلے والی تازگی اور بشاشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاصا تھکا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ میں وقفے وقفے سے جج کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ جب بھی میں آیو کے سامنے کوئی خاص نقطہ اٹھاتا اور آیو اس کا جواب دیتا تو جج اپنے پاس کچھ نوٹ کر لیتا تھا، یعنی وہ اہم پوائنٹس اپنے پاس جمع کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری جرا خاصی سود مند ثابت ہو رہی تھی۔ آیو صاحب، میں دوبارہ تفتیشی آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا، آپ کے خیال میں 10,000 نقدی اور 40,000 کے طلائی زیورات مقتول اشتیاق بیگ کے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے تھے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ وہ برہمی سے بولا، نقدی اور زیورات بھلا کون تکیے کے نیچے رکھتا ہے؟ آپ کی تفتیش اور استغاثہ کی رپورٹ سے تو یہی لگتا ہے۔ میں نے چوٹ کی، کیا مطلب؟ بھائی، میری موکل نے استغاثہ کے مطابق اشتیاق بیگ کی گردن پر چھری پھیری، تکیے کے نیچے سے 10,000 نقدی اور 40,000 کے طلائی زیورات نکالے اور چلتی بنی۔ میں نے طنز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، استغاثہ کی رپورٹ میں یہ کہاں لکھا ہے کہ 10,000 کی نقدی اور طلائی زیورات مقتول کے تکیے کے نیچے رکھے تھے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ وکیل صفائی حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جج نے گہری سنجیدگی سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب اعلیٰ، آج اس کیس کی پہلی باقاعدہ سماعت ہے، وہ بڑے مضبوط لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور وکیل صفائی آدھے پون گھنٹے سے آیو صاحب کو پکڑے کھڑے ہیں، کام کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور محض عدالت کا قیمتی وقت برباد کیا جا رہا ہے، اور اب تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر امداد طلب نظر سے جج کو تکنے لگا۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ مطلب یہی تھا کہ میں وکیل استغاثہ کے اعتراض کا جواب دوں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور روئے سخن جج کی سمت پھیرتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بولنا شروع کیا، جناب اعلیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اب تک انکوائری آفیسر صفدر پر جرا کے دوران میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، لہٰذا عدالت کے قیمتی وقت کے برباد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وکیل استغاثہ کے اعتراض کو ایک سیکنڈ کے لیے درست بھی مان لیا جائے تو پھر سر، آپ نے اس جرا کے دوران میں زیر سماعت کیس کے حوالے سے اپنے پاس جو اہم پوائنٹس نوٹ کیے ہیں انہیں بھی بیکار اور فضول سمجھتے ہوئے کاٹ دینا ہی مناسب ہوگا، اور مجھے یقین ہے سر آپ ایسا نہیں کریں گے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے وکیل استغاثہ اور تفتیشی آفیسر سمیت حاضرین عدالت پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر دوبارہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اب میرے انداز میں ایک خاص قسم کا جذباتی رنگ بھی شامل ہو گیا۔ جناب اعلیٰ، اگر میں نے پچھلے 30-40 منٹ تک عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی غرض سے جھک ماری ہے تو میں اپنے اس فعل پر انتہائی شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔ That's all, Your Honor۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا۔ میں کیا کہوں جناب اعلیٰ، وہ بلا سوچے سمجھے بول گیا۔ جب میرے فاضل دوست نے خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو پھر کچھ کہنے کی گنجائش ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے۔ جج نے قدرے ناگواری سے کہا، وکیل صاحب، آپ کے فاضل دوست اور اس کیس کے ڈیفنس کونسلر مسٹر بیگ نے اپنی کسی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے اٹھائے ہوئے نقطے عدالت کی نظر میں بے معنی اور لغو ہیں تو وہ اپنی جرح کو موقوف کرنے پر تیار ہیں۔ وکیل استغاثہ خاموش اور الجھن زدہ انداز میں جج کو دیکھتا چلا گیا۔ جج نے مزید کہا،
اس کا مخاطب 100% وکیل استغاثہ ہی تھا۔ اگر آپ کی بات کو درست مان کر یہ عدالت وکیل صفائی کو مزید سوالات سے روک دے تو پھر آپ کو ان تمام امور کی وضاحت کرنا ہوگی، چاہے یہ نکات بے معنی ہیں یا بامعنی۔ یور آنر، وکیل صفائی کے اس سوال کو معزز عدالت کس خانے میں فٹ کرے گی جو انہوں نے سب سے آخر میں تفتیشی افسر سے پوچھا ہے؟ وکیل استغاثہ نے شاکی لہجے میں کہا، یعنی مقتول کے تکیے اور نقدی و زیورات والا سوال؟ یس یور آنر، وہ قدرے جوشیلے لہجے میں بولا۔ معزز عدالت بخوبی اندازہ لگا سکتی ہے کہ زیر سماعت کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران میں ایسے بچگانہ سوال کی کیا تک بنتی ہے۔